السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انجینئر محمد طیب، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تیسرے باب کے اندر مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ گزشتہ ابواب کے اندر اسلام کے جو اصول حکمرانی بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت انہی اصولوں پر قائم ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تعلیم و تربیت اور عملی رہنمائی سے جو معاشرہ وجود میں آیا تھا، اس کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ اسلام کے احکام اور اس کی روح کے مطابق کسی قسم کا نظام حکومت بننا چاہیے۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن مسلم معاشرے کے لوگوں نے خود یہ جان لیا کہ اسلام ایک شورا خلافت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے وہاں نہ کسی خاندانی بادشاہ کی بنا ڈالی گئی، نہ کوئی شخص طاقت استعمال کر کے برسر اقتدار آیا، اور نہ کسی نے خلافت حاصل کرنے کے لیے خود کو دوڑ و دوب برائے نام بھی اس کے لیے کوشش کی، بلکہ یکے بعد دیگرے چار اصحاب کو لوگ اپنی آزاد مرضی سے خلیفہ بناتے چلے گئے۔ اس خلافت کو امت نے خلافت راشدہ راست و خلافت قرار دیا۔ اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں خلافت کا صحیح طرز یہی ہے۔ انتخابی خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کیا کہ مدینہ کے تمام لوگوں نے جو در حقیقت اس وقت پورے ملک میں عملاً نمائندہ حیثیت رکھتے تھے، کسی دباؤ یا لالچ کے بغیر خود اپنی رضا اور رغبت سے انہیں پسند کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وصیت لکھوائی اور پھر مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہو جس میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں؟ خدا کی قسم، میں نے رائے قائم کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر کیا، لہٰذا تم ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری سال حج کے موقع پر ایک شخص نے کہا، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی اور آخر وہ کامیاب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا، میں اس معاملے پر ایک تقریر کروں گا اور عوام کو ان لوگوں سے خبردار کر دوں گا جو ان کے معاملات میں غاصبانہ تسلط قائم کرنے کے ارادے کر رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس قصے کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ فیہ بن سعدہ کی سرگزشت بیان کر کے یہ بتایا کہ اس وقت مخصوص حالات تھے جن میں اچانک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کر کے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا، اگر میں ایسا نہ کرتا اور خلافت کا تصفیہ کیے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اندیشہ تھا کہ راتوں رات لوگ کہیں گے کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں، اور ہمارے لیے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہوا اور بدلنا بھی مشکل۔ یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لیے نظیر نہیں بنایا جا سکتا۔ تم میں ابو بکر جیسے بلند و بالا اور مقبول شخص کا آدمی اور کون ہے؟ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا تو وہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی دونوں اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کریں۔ اس تشریح کردہ اس قاعدے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک انتخابی مجلس مقرر کی اور فرمایا
جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر زبردستی امیر بننے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت کے استحقاق سے صاف الفاظ میں مستثنی کر دیا تاکہ خلافت ایک موروثی منصب نہ بن جائے۔ یہ انتخابی مجلس ان 6 اشخاص پر مشتمل تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قوم میں سب سے زیادہ بااثر اور مقبول عام تھے۔ اس مجلس نے آخرکار اپنے ایک رکن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تجویز کرنے کا اختیار دے دیا۔ انہوں نے عام لوگوں میں چل پھر کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ عوام کا رجحان زیادہ تر کس شخص کی طرف ہے۔ حج سے واپس گزرتے ہوئے قافلوں سے بھی دریافت کیا اور اس استفاق عام سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اسی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور مجمع عام میں ان کی بیعت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے کہا تمہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں، یہ تو اہل شورا اور اہل بدر کے کرنے کے کام ہیں۔ جس کو اہل شورا اور اہل بدر خلیفہ بنانا چاہیں وہی خلیفہ ہوگا، پس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے پر غور کریں گے۔ طبرہ کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہی ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت لوگوں نے پوچھا ہم آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے؟ آپ نے جواب میں کہا میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، تم لوگ خود اچھی طرح دیکھ سکتے ہو۔ ایک شخص نے عین اس وقت جب کہ آپ اپنے صاحبزادوں کو آخری وصیت کر رہے تھے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ اپنا ولی عہد مقرر کیوں نہیں کرتے؟ جواب میں فرمایا میں مسلمانوں کو اسی حالت میں چھوڑوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ ان واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے متعلق خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق علیہ تصور یہ تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جس سے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔ موروثی یا طاقت سے برسر اقتدار آنے والے امارت ان کی رائے میں خلافت نہیں بلکہ بادشاہیت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور بادشاہی کے فرق کو جو صاف اور واضح تصور رکھتے تھے اسے حضرت ابو موسیٰ اشعری ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ امارت یعنی خلافت وہ ہے جسے قائم کرنے میں مشورہ کیا گیا ہو اور بادشاہی وہ ہے جسے تلوار کے زور پر غلبہ حاصل کیا گیا ہو۔ شورائے حکومت، یہ چاروں خلفائے حکومت کے انتظام اور قانون سازی کے معاملے میں قوم کے اہل اور رائے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ سنن دارمی میں حضرت میمون بن مہران کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اس معاملے میں کتاب اللہ کیا کہتی ہے۔ اگر وہاں کوئی حکم نہ ملتا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کوئی حکم نہ ملتا تھا تو قوم کے سرکردہ اور ایک لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے کہ پھر جو رائے میں سب کے مشورے سے قرار پاتی تھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ یہی طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مشورے کے معاملے میں خلفائے راشدین کا تصور یہ تھا کہ اہل شورا کو پوری آزادی کے ساتھ اظہار رائے کرنے کا حق ہے۔ اس معاملے میں خلافت کی پالیسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس مشاورت کی افتتاحی تقریب میں کچھ یوں بیان فرمایا، میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے تکلیف دی وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھ پر آپ کے معاملات کی امانت کا جو بوجھ ڈالا گیا ہے اسے اٹھانے میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں۔ میں آپ ہی کے افراد میں سے ایک فرد ہوں اور آج آپ ہی لوگوں وہ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے اور جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے، میں نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ تیسرے نمبر، بیت المال کی امانت ہونے کا تصور۔ بیت المال کو وہ خدا اور خلق کی امانت سمجھتے تھے۔ اس میں قانون کے خلاف کچھ آنے
اور اس میں قانون کے خلاف کچھ خرچ ہونے کو وہ جائز نہ قرار رکھتے تھے۔ فرما رواؤں کی ذاتی اغراض کے لیے اس کا استعمال ان کے نزدیک حرام تھا۔ بادشاہی اور خلافت کے درمیان بنیادی فرق ہی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بادشاہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی ملک بنا کر اس میں اپنی خواہشات کے مطابق آزادانہ تصور کرتا تھا، اور خلیفہ اسے خدا اور خلق کی امانت سمجھ کر ایک ایک پائی حق کے مطابق وصول اور حق ہی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے بلا تعامل جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کی زمین میں سے ایک درہم بھی حق کے خلاف وصول کریں اور اس کو حق کے خلاف خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں، نہ کہ خلیفہ۔ یہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں کہا کہ خدا کی قسم میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ اگر میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ اس پر ایک صاحب نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ ان دنوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کچھ نہیں لیتا مگر حق کے مطابق کچھ خرچ نہیں کرتا، مگر حق کے مطابق آپ خدا کے فضل سے ایسے ہی ہیں۔ رہا بادشاہ تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ایک سے بے جا وصول کرتا ہے، دوسرے کو بے جا عطا کرتا ہے۔ اس معاملہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ملاحظہ ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز خلیفہ ہوئے اس کے دوسرے دن کندھے کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے کے لیے نکلے، کیونکہ خلافت سے پہلے یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کے اوپر مسلمانوں کی سرداری کا بار آ پڑا ہے، یہ کام اس کے ساتھ نہیں نبھ سکتا۔ چلیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظم بیت المال سے مل کر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے مہاجرین میں سے ایک عام آدمی کی آمدنی کے معیار سامنے رکھ کے ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں جو نہ ان کے سب سے زیادہ دولت مند کے برابر ہوگا اور نہ سب سے غریب کے برابر۔ اس طرح ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا جو تقریباً 4000 درہم سالانہ تھا، مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے 8000 درہم بیت المال کو واپس کر دیے جائیں۔ یہ مال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا خدا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اپنے بعد آنے والوں کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ بیت المال میں خلیفہ کا کیا حق ہے؟ میرے لیے اللہ کے مال میں سے اس کے سوا کوئی حلال نہیں کہ ایک جوڑا کپڑا گرمی کے لیے اور ایک جاڑے کے لیے اور قریش کے ایک اوسط آدمی کے برابر معاش اپنے گھر والوں کے لیے لے لوں، پھر میں بس ایک آدمی ہوں مسلمانوں میں سے۔ ایک اور تقریر میں وہ فرماتے ہیں میں اس مال کے معاملے میں 3 باتوں کے سوا کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا۔ حق کے ساتھ لیا جائے، حق کے مطابق دیا جائے اور باطل سے اس کو روکا جائے۔ میرا تعلق تمہارے اس مال کے ساتھ وہی ہے جو یتیم کے ولی کا تعلق یتیم کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں محتاج نہ ہوں تو اس میں سے کچھ نہ لوں، اگر محتاج ہوں تو معروف طریقے پر کھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تنخواہ کا معیار وہی رکھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہوں کا تھا۔ آدھی پنڈلیوں تک اونچا تہمت پہنتے رہتے اور وہ بھی اکثر پیبند لگا ہوا ہوتا۔ عمر بھر کبھی اینٹ پر اینٹ رکھنے کی نوبت نہ آئی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جاڑے کے زمانے میں آپ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک بوسیدہ چادر پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور سردی سے کانپ رہے ہیں۔ شہادت کے بعد آپ کے ترکے کا جائزہ لیا گیا تو صرف 700 درہم نکلے جو آپ نے ایک غلام خریدنے کے لیے پیسہ جوڑ کر جمع کیے تھے۔ کبھی کسی ایسے شخص سے بازار میں کوئی چیز نہ خریدتے تھے جو آپ کو جانتا ہو تاکہ وہ قیمت میں امیر المومنین ہونے کی بنا پر آپ کے ساتھ رعایت نہ کرے۔
جس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مقابلہ درپیش تھا، لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بے تحاشا انعامات اور عطیے دے دے کر اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، آپ بھی بیت المال کا منہ کھولیں اور روپیہ بہا کر اپنے حامی پیدا کر لیں۔ مگر انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ناروا طریقوں سے کامیابی حاصل کروں؟ ان سے خود ان کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ بیت المال سے ان کو روپیہ دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی مسلمانوں کا مال تمہیں دے کر جہنم میں جائے؟ نمبر 4 پر حکومت کا تصور۔ ان لوگوں کا تصور حکومت کیا تھا؟ فرمانروا ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے مقام اور اپنے فرائض کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے؟ اپنی حکومت میں کسی پالیسی پر عمل تھے؟ ان چیزوں کو انہوں نے خود خلافت کے منبر سے تقریریں کرتے ہوئے برسر عام بیان کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی تقریر جو انہوں نے مسجد نبی میں عام بیعت کی بات کی، اس میں وہ کہتے ہیں، میں آپ لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ کا سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ منصب اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا، نہ میں یہ چاہتا تھا کسی دوسرے کی بجائے یہ مجھے ملے، نہ میں نے کبھی خدا سے اس کے لیے دعا کی، نہ میرے دل میں کبھی اس کی حرص پیدا ہوئی۔ میں نے تو اسے بادل نخواستہ اس لیے قبول کیا ہے کہ مجھے مسلمانوں میں فتنہ اختلاف اور عرب میں فتنہ ارتداد برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں، بلکہ یہ ایک بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، جس کے اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں، الا یہ کہ اللہ ہی میری مدد فرمائے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میری بجائے کوئی اور یہ بار اٹھائے۔ اب میں اگر آپ لوگ چاہیں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میں سے کسی اور کو اس کام کے لیے چن لیں، میری بیعت آپ کے راستے میں حائل نہ ہوگی۔ آپ لوگ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار پر جانچیں گے اور مجھ سے وہ توقعات رکھیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے رکھتے تھے، تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ شیطان سے محفوظ تھے اور ان پر آسمان سے وحی ہوتی تھی۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کیجیے، اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دیجیے۔ سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلواؤں اگر خدا چاہے، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کروں اگر خدا چاہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جد و جہد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے۔ کسی قوم میں فواحش پھیلے اور اللہ اس کو عام مصیبت میں مبتلا کر دے، یہ اطاعت کرو، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع رہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر لازم نہیں۔ میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطبہ میں کہتے ہیں، لوگوں کوئی حق والا اپنے حق میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا کہ اللہ کی مصیبت میں اس کی اطاعت کی جائے۔ لوگ میرے اوپر تمہارے جو حقوق ہیں وہ میں تم سے بیان کیے دیتا ہوں، ان پر تم مجھے پکڑ سکتے ہو۔ میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہارے خراج اللہ کے عطا کردہ فے میں سے کسی چیز نہ وصول کروں، مگر قانون کے مطابق میرے پر تمہارا یہ حق ہے کہ جو مال اس طرح میرے پاس آئے اس میں سے کچھ نہ نکلے گا مگر حق کے مطابق۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام و فلسطین کی مہم پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جو ہدایت ان کو دی، ان میں وہ فرماتے ہیں، اے عمرو، اپنے کھلے اور چھپے ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو، اس سے حیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرو، اپنے ہر عمل میں خدا کی رضا کو
پیش نظر رکھو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے وہ تمہاری اولاد ہیں، لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ان کے ظاہر پر ہی ان سے معاملہ کرو، اپنے آپ کو درست رکھو، تمہاری رعیت بھی درست رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں کو عمل بنا کر کہیں بھیجتے تھے، ان کو خطاب کر کے کہتے، میں تم لوگوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے عمل مقرر نہیں کر رہا ہوں کہ تم ان کے بالوں اور ان کی کھالوں کے مالک بن جاؤ، بلکہ میں تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم نماز قائم کرو، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، عدل کے ساتھ ان کے حقوق تقسیم کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، اس میں انہوں نے فرمایا، سنو میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں، جان لو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے بعد 3 باتیں ہیں جن کی پابندی کا میں تم سے عہد کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میری خلافت سے پہلے تم نے باہمی اتفاق سے جو قاعدے اور طریقے مقرر کیے ہیں ان کی پیروی کروں گا۔ دوسرے یہ کہ جن معاملات میں پہلے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے ان میں سب کے مشورے سے اہل خیر کا طریقہ مقرر کروں گا۔ تیسرے یہ کہ تم سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں گا جب تک تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا قانون کے روح کے مطابق واجب نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قیس بن سعد کو مصر کا گورنر مقرر کر کے جو فرمان اہل مصر کے نام بھیجا تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں، خبردار رہو، تمہارا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تمہارے معاملات کو اللہ کے مقرر کردہ حق کے مطابق چلائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں، تمہارے در پردہ بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اس فرمان کو مجمع عام میں سنانے کے بعد حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر ہم اس طریقے پر تمہارے ساتھ برتاؤ نہ کریں تو ہماری کوئی بیعت تم پر لازم نہیں۔ ایک گورنر کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اپنے اور رعیت کے درمیان لمبے چوڑے پردے حائل نہ کرو، حکام کا رعیت سے پردہ کرنا نظر کی تنگی اور علم کی کمی ایک شاخسانہ ہے۔ پردے کی وجہ سے ان کو صحیح حالات معلوم نہیں ہوتے، چھوٹی باتیں اور ان کے لیے بڑی باتیں بن جاتی ہیں، بڑی باتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اچھائی ان کے لیے سامنے اور برائی بن کر آتی ہے، برائی اچھائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، حق اور باطل کے ساتھ غلط ملت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محض قول یہی نہ تھا بلکہ ان کا عمل بھی اس کے مطابق تھا۔ کوفہ کے بازاروں میں خود درہ لے کے نکلتے تھے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے، بھلائیوں کی تلقین کرتے، تاجروں کی ایک منڈی کا چکر لگا کے یہ دیکھتے تھے کہ وہ کاروبار میں بددیانتی تو نہیں کر رہے۔ ایک روز مرہ کی گشت میں کوئی اجنبی آدمی ان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ علیہ السلام کا خلیفہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس لباس سے بادشاہت کی شان ظاہر ہوتی تھی اور نہ ان کے آگے کوئی چوبدار ہٹو بچو کہتا پھرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر عام اعلان کیا کہ میں نے اپنے عاملوں کو اس لیے تم نہیں بھیجا ہے کہ وہ تم لوگوں کو پیٹیں اور تمہارے مال چھینیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کا طریقہ سکھائیں۔ جس شخص کے ساتھ اس کے خلاف عمل کیا گیا ہو اور وہ میرے پاس شکایت لائے، خدا کی قسم اس سے بدلہ لوں گا۔ اس پر حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر نے اٹھ کر کہا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا والی ہو اور تادیب کی غرض سے کسی کو مارے تو کیا آپ اس سے بدلہ دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دے دیکھا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنر کو جج حج سے میں طلب کیا، مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان لوگوں کے خلاف جس شخص کو کسی ظلم کی شکایت ہو اور وہ پیش کرے، پورے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا، اس نے حضرت
عمر بن عاص کی شکایت کی۔ انہوں نے ناروا طور پر مجھ سے 100 کوڑے لگوائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اٹھو ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتجاج کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتجاج کیا اور آپ گورنروں پر یہ دروازہ نہ کھولیں، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے آپ سے بدلہ لیتے دیکھا، اے شخص اٹھ اور اپنا بدلہ لے لے۔ آخر کار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر کوڑے کے بدلے 2 اشرفیاں دے کے اپنی پیٹھ بچانی پڑی۔ قانون کی بالاتری۔ یہ خلفاء اپنی ذات کو بھی قانون سے بالاتر نہیں رکھتے تھے، بلکہ قانون کی نگاہ میں اپنے آپ کو اور مملکت کے ایک عام شہری مسلمان ہو یا ذمہ کو مساوی قرار دیتے تھے۔ قاضیوں کو اگرچہ رئیس مملکت ہونے کی حیثیت سے وہی مقرر کرتے تھے، مگر ایک شخص قاضی ہو جانے کے بعد خود ان کی خلافت فیصلہ دینے میں کبھی بھی ویسا ہی آزاد تھا جیسا کہ کسی عام شہری کے معاملے میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ میں اختلاف ہو گیا اور دونوں نے حضرت زید بن ثابت کو حکم فرمایا۔ فریقین زید کے پاس حاضر ہوئے۔ زید نے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بٹھانا چاہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی کے ساتھ بیٹھے۔ پھر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوے سے انکار کیا۔ قاعدے کے مطابق حضرت زید کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ان سے قسم لینے میں تعامل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی اور اس مجلس کے خاتمے پہ کہا، زید قاضی ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام مسلمان ان کے نزدیک برابر نہ ہو جائے۔ ایسا ہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عیسائی کے ساتھ پیش آیا، جس کو انہوں نے کوفہ کے بازار میں اپنی گمشدہ زرہ بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے اپنی زرہ ان سے چھین نہیں لی، بلکہ قاضی کے پاس استغاثہ کیا، اور چونکہ کوئی شہادت پیش نہ کر سکے اس لیے قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ابن خلقان کی روایت ہے کہ ایک مقدمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ذمی فریقین کی حیثیت سے قاضی شریح کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے۔ نمبر 6 پر ہے جی عصبیتوں سے پاک حکومت۔ اسلام کے ابتدائی دور کے ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اس زمانے میں ٹھیک اسلام کے اصول اور اس کی روح کے مطابق قبائلی، نسلی اور وطنی عصبیتوں سے بالاتر ہو کر تمام لوگوں کے درمیان یکساں سلوک کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے قبائلی عصبیتوں کے ایک طوفان کی طرح اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مدعیان نبوت کے ظہور اور ارتداد کی تحریک میں یہی عامل سب سے زیادہ مؤثر تھا۔ مسلمہ کے ایک پیرو کا قول تھا کہ میں جانتا ہوں مسلمہ جھوٹا ہے، مگر ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے اچھا ہے۔ ایک دوسرے مدعی نبوت طلحہ کی حمایت میں بنی خطفان کے ایک سردار نے کہا تھا کہ خدا کی قسم، اپنے حلیف قبیلوں کے ایک نبی کی پیروی کرنا قریش کے نبی کی پیروی سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ خود مدینہ میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبائلی عصبیت کی بنا پر ان کے خلافت تسلیم کرنے سے اجتناب کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عصبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت ناگوار ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا تھا کہ قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے کا آدمی کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا کہ تمہاری یہ بات اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی سے دناوت کرتی ہے۔
میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم کوئی سوار اور پیادے لاؤ، مسلمان سب ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ ان کے دیار اور اجسام ایک دوسرے سے کتنے ہی دور ہوں۔ البتہ منافقین ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں، اگر وہ اہل نہ ہوتے تو ہم لوگ کبھی انہیں ایک منصب پر معمور نہ کرتے۔ اس ماحول میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے لاگ اور غیر متسانہ طریقے سے نہ صرف تمام عرب قبائل اور غیر عرب نو مسلمانوں کے ساتھ بھی منصفانہ برتاؤ کیا اور خود اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے سے قطعاً مجتنب رہے، تو ساری عصبتیں دب توڑ گئیں اور مسلمانوں میں وہ بین الاقوامی روح ابھر آئی جس کا اسلام تقاضا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت اور میں اپنے قبیلے کے کسی شخص کو حکومت کا کوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے دور حکومت میں اپنے قبیلے کی طرف ایک صاحب کو، جن کا نام نعمان بن عدی تھا، بصرے کے قریب نسیان نامی ایک چھوٹے سے علاقے کا تحصیلدار مقرر کیا اور اس عہدے سے بھی ان کو تھوڑی ہی مدت بعد معزول کر دیا۔ اس لحاظ سے ان دونوں خلفاء کا طرز عمل اور در حقیقت مثالی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے بعد عرب کے قبائلی عصبتیں جو اسلامی تحریک کے زبردست انقلابی اثر کے باوجود ابھی بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، پھر نہ جاگ اٹھیں، ان کے نتیجے میں اسلام کے اندر فتنے برپا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا، اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کر دوں تو وہ بنی معید بن امیہ کے لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔ خدا کی قسم اگر میں ایسا کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہی کریں گے، اور اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ اس چیز کا خیال ان کو اپنی وفات کے وقت بھی تھا۔ چنانچہ آخری وقت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا کر ایک سے کہا، اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر سوار نہ کر دینا۔ مزید برآں 6 آدمیوں کی انتخابی شورا کے لیے انہوں نے جو ہدایت چھوڑی، ان میں دوسری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ منتخب خلیفہ اس امر کا پابند رہے کہ اپنے اوپر قبیلے کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برتاؤ نہ کرے، مگر بدقسمتی سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے۔ ان کے عہد میں بنی امیہ کو کثرت سے بڑے بڑے عہدوں اور بیت المال سے عطیہ دیے گئے اور دوسرے قبیلے اس تلخی کو محسوس کرنے لگے اور ان کے نزدیک یہ صلہ رحمی کا تقاضا تھا۔ چنانچہ وہ کہتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی خاطر اپنے اقربا کو محروم کرتے تھے اور وہ خدا کی خاطر اپنے اقربا کو دیتا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر المال کے معاملے میں اس بات کو پسند کرتے تھے کہ خود بھی خستہ حال رہیں اور اپنے اقربا کو بھی اسی حال میں رکھیں، مگر میں صلہ رحمی کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ آخرکار وہی ہوا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا۔ ان کے خلاف شورش برپا ہوئی اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود شہید ہوئے بلکہ قبائلیت کی دبی ہوئی چنگاریاں پھر سلگ اٹھیں جن کا شعلہ خلافت راشدہ کے نظام ہی کو پھونک کر رہا۔ نمبر 7 پر روح جمہوریت۔ اس خلافت کی اہم ترین خصوصیت میں سے یہ ایک تھی، اس میں تنقید اور اظہار رائے کی پوری آزادی تھی اور خلفاء ہر وقت اپنی قوم کی دسترس میں تھے۔ وہ خود اپنے اہل شورا کے درمیان بیٹھتے، مباحثوں میں حصہ لیتے تھے۔ ان کی کوئی سرکاری پارٹی نہ تھی، نہ ان کے خلاف کسی پارٹی کا کوئی وجود تھا۔ آزادانہ فضا میں ہر شریک مجلس میں اپنے ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیتا تھا۔ تمام معاملات اہل حل و عقد کے سامنے بے کم وقاص دکھ رکھ دیے جاتے تھے۔
کچھ چھپا کر نہ رکھا جاتا تھا، فیصلے دلیل کی بنیاد پہ ہوتے تھے، نہ کسی کے رعب و اثر یا کسی کے مفاد کی پاسداری یا کسی جتھا بندی کی بنیاد پر۔ پھر یہ خلفاء اپنی قوم کا سامنا صرف شورا کے واسطے ہی نہ کرتے تھے بلکہ براہ راست ہر روز 5 مرتبہ نماز با جماعت میں، ہر ہفتے جمعہ کے اجتماع میں، ہر سال عیدین اور حج کے اجتماعات میں ان کو قوم کو ان سے سابقہ پیش آتا تھا۔ ان کے گھر عوام کے درمیان تھے اور کسی حاجت و دربان کے بغیر ان کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے رہتے تھے۔ وہ بازاروں میں کسی محافظ دستے اور ہٹو بچوں کے اہتمام کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان تمام مواقع پر ہر شخص کو انہیں ٹوکنے، ان پر تنقید کرنے اور ان سے محاسبہ کرنے کی کھلی آزادی تھی۔ اس آزادی کے استعمال کی وہ محض اجازت ہی نہ دیتے تھے بلکہ ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی پہلی ہی تقریر میں، جیسا کہ پہلے گزر چکا، علیہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرو، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبہ میں اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ کسی شخص کو نکاح میں 400 درہم سے زیادہ مہر باندھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک عورت نے انہیں وہیں ٹوک دیا کہ آپ کو ایسا حکم دینے کا حق نہیں، قرآن ڈھیر کا مال مہر میں دینے کی اجازت دیتا ہے، آپ اس کی حد مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اپنے رائے سے رجوع کر لیا۔ ایک اور موقع پہ بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے محاسبہ کیا۔ سب کے حصے میں ایک چادر آئی اور آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش کر دی کہ دوسری چادر انہوں نے اپنے والد کو مستعار دے دی۔ ایک دفعہ اپنے مجلس میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیار کر لوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت بشر بن سعد نے کہا، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو تیر کی تسیدہ کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تب تو تم لوگ کامیاب۔ سب سے زیادہ سخت تنقیدوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقہ پیش آیا۔ انہوں نے کبھی کسی کا منہ زبردستی بند کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ ہمیشہ اعتراضات، تنقیدوں کے جواب میں برسر عام اپنی صفائی پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں خوارج کی انتہائی بد زبانیوں کو بڑے ٹھنڈے دل سے برداشت کیا۔ ایک مرتبہ 5 خارجی ان کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے جو اعلان ان کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک برسر عام کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دوں گا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اپنے آدمیوں سے فرمایا کہ ان کی بد زبانی کا جواب تم چاہو تو بد زبانی سے دے لو، مگر جب تک وہ عملاً کوئی باغیانہ کارروائی نہیں کرتے، محض زبانی مخالفت کوئی ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ خلافِ راشدہ کا یہ دور، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، ایک روشنی کا مینار تھا جس کے بعد کے تمام ادوار میں فقہاء، محدثین اور عام دیندار مسلمان ہمیشہ دیکھتے رہے اور اسی کو اسلام کے مذہبی، سیاسی اور اخلاقی اور اجتماعی نظام کے معاملہ میں معیار سمجھتے رہے۔ اور یہاں جناب اس باب کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگلے باب چہارم کے اندر ہم خلافت راشدہ سے ملوکیت تک کا جو سفر ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں ہم اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ یہاں ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اللہ نگہبان۔